علم حدیث اور حدیث کی اقسام۔ علم حدیث کی دو قسمیں ہیں، علم حدیث روایتہ اور علم حدیث دارالتہ۔ حدیث ازوائے روایت اس علم کو کہتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات بھی احوال میں شامل ہیں اور اوصاف کی معرفت حاصل ہو۔ اس علم کو موضوع خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور علم حدیث ازروِ دریات وہ علم ہے جس سے راوی اور مروی انا کے حالات بحیثیت زد اور قبول معلوم ہوں۔ علم کا موضوع راوی اور مردی انا ہے۔ اقسام الحدیث۔ حدیث کی تعریف کے بعد اس کی ضروری اقسام کی تعریفیں پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، مرفوع، جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا بیان ہو۔ موقوف، جس حدیث میں صحابہ کرام کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کا بیان ہو۔ نمبر 3، مقطوع، جس حدیث میں تابعین کا اقوال، افعال اور تقریرات کا بیان ہو۔ نمبر 4، متصل، جس حدیث کی سند سے کوئی راوی ساقط نہ ہو۔ نمبر 5، معلق، جس حدیث کی سند کے شروع سے روایت کا حذف کر دیا جائے، خواہ یہ حذف بعد کا ہو یا کل کا ہو۔ نمبر 6، مرسل، جس حدیث کی سند کے اخیر سے ردائی کے قاصد کر دیا جائے، مثلاً تابعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور صحابی کو چھوڑ دے۔ نمبر 7، موصل، درمیان سند سے دو متوالی راویوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 7، منتقی بمعانی اخذ، دو سے زیادہ راویوں کو سند میں ایک جگہ یا دو راویوں کو متعدد جگہ چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 9، مضطرب، یا متن حدیث میں زیادتی، نقصان یا تقدیم و تاخیر کر دی جائے۔ 10، مترج، متن حدیث میں راوی اپنا یا غیر کا کلام ملا دے۔ 11، شاذ، اس میں کسا راوی اپنے سے زیادہ کسا راوی کی مخالفت کرے، اس کا مقابل محفوظ ہے۔ 12، منکر، جس روایت میں زیادہ ضعیف راوی کم ضعیف راویوں کی مخالفت کرے، اس کے مقابل معروف ہے۔ معلل، جس حدیث میں علت خفیہ قادہ ہو، مثلاً حدیث مرسل کو موصولات روایت کیا جائے۔ صحیح لذاتہ، اس حدیث کے تمام راوی متصل عامل ضبط ہوں اور وہ حدیث غیر شاذ اور غیر معلل نہ ہو۔ ضعیف، جو حدیث صحیح لذاتہ کی ایک سے زیادہ صف سے قاصر ہو اور تعدد ترک سے وہ کمی پوری نہ ہو۔ جس حدیث کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب ہو۔ جس حدیث کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جس سے وضع فی الحدیث ثابت ہو۔ غریب، جس حدیث کی سند کا کوئی راوی سلسلہ سند کی کسی شیخ سے روایت میں منفرد ہو۔ عزیز، جس حدیث کے دو راوی ہوں پھر سلسلہ سند کے ہر راوی سے کم از کم دو شخص روایت کرتے ہیں۔ جو حدیث دو سے زیادہ ترک سے مروی ہو، سلسلہ سند میں کسی شیخ سے بھی 3 سے کم راوی نہ ہو، یہ زیادتی حد تواتر سے کم نہ ہو۔ غریب، عزیز اور مشہور، ان میں سے ہر قسم کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ متواتر، جو حدیث ہر دور میں اتنے کثیر ترک سے مروی ہو کہ ان روایات کا تو علی الکذب عادتاً محال ہو۔ اقسام کتب حدیث۔ کتب حدیث کے انواع و اقسام کافی زیادہ ہیں، یہاں پر بعض ضروری اقسام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس کتاب کے مصنف نے صرف احادیث صحیح کا التزام کیا ہو، جیسے کہ صحیح بخاری اور ترمذی اور صحیح مسلم وغیرہ۔ جس کتاب میں 8 عنوانوں کے تحت احادیث لائی جائیں، اور وہ یہ ہیں: سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب، سے بخاری اور ترمذی وغیرہ۔ سنن، جس کتاب میں فقط احکام سے متعلق احادیث ہوں، جیسے سنن نسائی، ابو داؤد وغیرہ۔ مسند، جس کتاب میں ترتیب صحابہ سے احادیث لائی جائیں، جیسے مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ معجم، جس کتاب میں ترتیب شیوخ سے احادیث لائی جائیں، جیسے معجم طبرانی۔ مستخرج، جس کتاب میں کسی اور کتاب کی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ان احادیث کو مصنف کتاب کے شیخ یا شیخ الشیخ اسناد سے کیا جائے، جیسے مستخرج لابی نعیم علی البخاری۔ مستدرک، جس کتاب میں مختلف ابواب کے تحت ان احادیث کو لایا جائے جو ان ابواب میں کسی اور صنف سے رہ گئی ہوں، جیسے حاکم علی مستدرک علی الصحیح حسین۔ رسالہ، جس کتاب میں جامع کے 8 عنوانوں میں سے
کسی ایک عنوان کے تحت حدیث ہوں، جیسے امام احمد کی کتاب الزاہد آداب میں، ابن جریر طبری کی کتاب تفسیر میں۔ جس کتاب میں صرف ایک موضوع پر احادیث ہوں، جیسے امام بخاری کی جز القرات حلف الامام، جس کتاب میں 40 احادیث ہوں، جیسے اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ امالی، جس کتاب میں شیخ کے املا کرائے ہوئے فوائد حدیث ہوں، جیسے امالی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اطراف، جس کتاب میں حدیث کا صرف وہ حصہ ذکر کیا جائے جو بقیہ پر دلالت کرے، اور پھر اس حدیث کے تمام ترک اور اسانید بیان کر دیے جائیں، یا بعد کتب مخصوصہ کے بیان کیے جائیں، جیسے اطراف الکتب الخمس، لابی العباس اور اطراف المزی۔ کتب حدیث، شاہ ولی اللہ نے کتب حدیث کی صحت، شہرت اور مقبولیت کے اعتبار سے 4 طبقے بیان کیے ہیں، جن کو ہم تلخیص کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ طبقہ ان کتابوں کا ہے جن کی صحت، شہرت اور مقبولیت سب سے زیادہ ہے، جیسے صحیح البخاری، صحیح مسلم کا امام مالک۔ دوسرا طبقہ ان کتابوں کا ہے جو صحت، شہرت اور مقبولیت میں پہلے طبقے کے قریب ہے۔ اس طبقے کی اکثر کتابوں میں اکثر احادیث صحیح اور حسن ہے۔ ضعیف روایات بھی آ گئی ہیں، لیکن ان کا ضعف بیان کر دیا گیا ہے، جیسے جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی۔ اس طبقے میں ان مصنفین کی کتابیں ہیں جو امام بخاری اور مسلم پر مقدم، ان کے معاصرے یا ان کے متعارف تھے۔ حدیث میں ان کے فنی مہارت تو مسلم تھی، لیکن ان کے تصانیف میں دوسرے طبقے کی نسبت روایات زیادہ ہیں، بلکہ بعض ایسی احادیث بھی ہیں جو متہم ہیں، جیسے مسند شافعی، سنن ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن دارمی، سنن دار قطنطی، سنن بہقی اور تصانیف طبرانی۔ طبقے میں ان متاخرین علماء کی کتابیں ہیں جن کی روایت کردہ احادیث سے قرون اولیٰ میں ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے 2 ہی مطلب ہیں، یا تو متعددین کو ان احادیث کی اصل نہیں مل سکی، اور یا انہوں نے ان روایات میں کوئی علت خفیہ دیکھ کر ترک کر دیا، جیسے دلمی، ابو نعیم اور ابن عقر وغیرہ کی تصانیف۔ مراتب ارباب حدیث، سطور میں مراتب ارباب حدیث کا بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، طالب حدیث کا متعلم۔ 2، شیخ، حدیث کے معلم کو محدث یا شیخ کہتے ہیں۔ 3، حافظ، جس شخص کو 1,00,000 احادیث متنن و سند اور اس کی روایات کے احوال جرحاً و تعدیلاً محفوظ ہوں۔ مجتہد، جس شخص کو 3,00,000 احادیث متنن و سند اور جرحاً و تعدیلاً محفوظ ہوں۔ 5، حاکم، جس شخص کو تمام احادیث مرویہ متنن اور سند اور جرحاً تعدیلاً محفوظ ہوں۔ مراتب ارباب حدیث کہلاتے ہیں۔